کسی سے قرضہ لے رہا ہوں گھر کو تعمیر کرنے کے لیے، لیکن قرضہ دینے والا کہتا ہے میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا، کوئی چیز میں جا کر سیل کر دیں، کیش لے کہتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر مجھ سے 1 لاکھ لوگے تو میں آپ کو 2 لاکھ دینے ہوں گے ماہانہ، تو ٹھیک ہے، وہ یہ صحیح ہے بالکل کہ وہ آپ کو کوئی چیز دے دے 1 لاکھ کی 2 لاکھ میں دے دے قسطوں پہ، اور آپ وہ 2 لاکھ 1 لاکھ کی چیز مارکیٹ میں فروخت کر کے 1 لاکھ حاصل کریں اور اس کی 2 لاکھ قسطیں باندھ دیں، لیکن وہ چیز گولڈ یا سلور نہیں ہونی چاہیے، ڈالر یا کرنسی نہیں ہونی چاہیے. سمجھتے ہو؟ کوئی بائک ہو، کوئی گھر ہو، کوئی پلاٹ ہو، یہ ٹھیک ہے، یہ کاروبار ہے، یہ بالکل جائز ہے. مفتی صاحب ہر جگہ ہی مخلوط ماحول ہوتا ہے، پھر لوگ شادی میں مخلوط ماحول سے کیوں منع کرتے ہیں؟ اس لیے کہ شادی میں آپ جو جا رہے ہو اپنے فائدے کے لیے نہیں، جس نے انوائٹ کیا اس کے فائدے کے لیے جا رہے ہو آپ. اس کی دعوت پر لبیک کہا ہے تو اس کے ذمے تھا کہ اپنی دعوت کو گناہوں کی محفل سے وہ پاک کرتا ہے، جبکہ ہوٹل میں مخلوط ماحول ہے، وہاں آپ کا جانا آپ کی مجبوری ہے. سمجھتے ہو؟ ہوٹل والے کا تو اپنا بزنس ہے لیکن آپ کی بھی مجبوری ہے، کیونکہ یہ چیزیں سفر میں انسان کو ہوٹل میں ضرورت ہے، بس میں انسان کو سفر کی ضرورت ہے، تو اس میں مخلوط ماحول ہے، ٹرین میں، جہاز میں، وہاں آپ مجبور ہیں. شادیوں میں جانے میں آپ مجبور نہیں ہیں، تو اس لیے وہاں مخلوط ماحول میں جانا جائز نہیں ہے. ہوٹلوں میں کھانے کے لیے جانا جائز ہے، بس میں، جہاز میں سفر کرنے کے لیے جانا جائز ہے. کبیرہ گناہ کون سے وضاحت فرمائے؟ شرک کرنا، جان کر نماز قضا کر دینا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا، سود کھانا، میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا، اور یہ سب چیزیں کبیرہ گناہ. داڑھی منڈوانا، عورت کا بے پردہ گھومنا. ایتھیس کہتے ہیں کہ خدا کو سائنس کے ذریعے ثابت کرو تو ہم مان لیں گے خدا ہے. کوئی خدا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی جنت نہ کوئی جہنم. خدا تو سائنس سے بہت آرام سے ثابت ہوتا ہے بھائی. بنی ہوئی چیز، جو چیز مادی ہے وہ خود سے بن نہیں سکتی، صحیح ہے نا؟ تو یہ پوری کائنات خود سے کیسے بن گئی؟ اتنا 2 اور 2 4 کی طرح ثابت شدہ حقیقت ہے. باقی جنت اور جہنم اس خدا کے کہنے سے ثابت ہو رہی ہے، اس کو خبر دینے سے بھی چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ ایسا ہوگا. اب کوئی آپ کو کے کہتا ہے کہ جی فلاں کے بارے میں ہم نے مخبری ہوئی ہے کہ اس کو کل پھانسی کے پھندے پہ حکومت چڑھا دے گی، فیصلہ کر دیا آپ کا، سائنس سے ثابت کرو گے. میں خبر دے رہا ہوں تجھے، بندے نے آگے بتایا، سائنس سے ثابت کرو. پاگل آدمی. آپ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی، جی ہفتے کو اتوار کو فلاں دن نکاح ہوگا، آپ نے سب کو دعوت دے دی، وہ کہہ رہے ہیں سائنس سے ثابت کرو کہ اتوار کو ہماری شادی ہے. میں سائنسدانوں کی مانتا ہوں، آپ کیا گا بس ہم نے خود طے کیا جا کے یار. تو اللہ بتا رہا ہے قرآن میں کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، تو اللہ کے بتانے سے کہ سائنس سے کہاں سے ثابت کریں؟ پاگل ہے کیا؟ میں ایسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہوں گا، کم از کم میرے جتنی دیندار ہو. اب کیسے پتہ چلے کہ وہ دیندار ہے یا نہیں؟ پردہ کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تو بس کافی ہے اتنا. مفتی صاحب میری منگیتر مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے لیکن میں نہیں کرتا کیونکہ نامحرم ہے، کیا اس پہ بھی مجھے ثواب ملے گا؟ بہت ثواب ملے گا، بہت زیادہ ثواب ملے گا. جنت الفردوس ملے گی آپ کو، حقیقت ہے. اور کیا، اس سے بڑا تو گٹکا کوئی ہے نہیں دنیا میں. اس سے بڑی چرس اور ہیروئن دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ آپ کی منگنی ہو گئی اور آپ اس سے باتیں نہیں باتیں کرنا یہ چرس ہے، تو نہ کرنا یہ ایسے جیسے ہیروئن کو ہیروئن پڑھوا دو آپ، تو یہ بہت بڑا ثواب ہے. اور اس میں اس لڑکی کو دیکھو، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فائدہ بعد میں حاصل ہوتا ہے. آپ اگر ہی ہاں کر کے شروع ہو جاؤ نا اس سے بھی، تو اس کے دل میں اتنی بات تو آئے گی کہ یہ بندہ لڑکیوں کے معاملے میں جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے اتنا بہرحال نہیں ڈر رہا. بعد میں کبھی بھی اس کو بدگمانی کا موقع ملا تو بدگمان ہوگی، لیکن آپ ریزرو رہے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ یار جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی اس سے یہ فری نہیں ہوا، تو جس سے شادی نہیں ہونے والی اس سے ان لڑکیوں سے کہاں سے فری ہوگا؟ اس کا رزلٹ بہرحال اچھا ہی نکلتا ہے. اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا